حضرات، اس وقت جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ تو تمام لوگ اور تمام بندے جانتے ہیں۔ ادب والا جو ہوتا ہے وہ با مراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد۔ با ادب جہان فانی میں بھی ادب کی وجہ سے اس کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے، اور جو بے ادب ہے یہ جہان فانی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بے ادبی کی وجہ سے، اور اگلا جہان بھی اس کا انجام جو ہے، چاہے اس دنیا زہری کا فانی کا ہو یا مرنے کے بعد کا ہو، با ادب دونوں جہان میں مراد پا جاتا ہے اور بے ادب دونوں جہان میں مردود ہو جاتا ہے۔ نہ اس جہان کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو اس حوالہ سے قبلہ حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ 28 جلد میں فرماتے ہیں کہ امام شتنوفی بہجت الاسرار میں ان کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، تو امام صاحب اس حوالے کو تحریر کر کے کیا ہی اس حوالے کی شان ہے اور ظاہر فرماتے ہیں۔ اس بات کو آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، جو حاضرین بیٹھے ہیں۔ ناظرین، عرض یہ ہے کہ بہجت الاسرار امام شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، اور تمام جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں جتنا حوالہ جات ہے سارے کے سارے صحیح ہیں، ان کے اسناد صحیح ہیں، ان میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جو ضعیف ہو۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ابھی بچے تھے، پڑھ رہے تھے، تو دو بندوں نے کہا، اس وقت جو حوالہ امام شتنوفی تحریر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں 3 بندوں نے بغداد شریف میں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ ہے، ان کے 2 ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ بن علی، دوسرے کا نام ہے امام ساکا۔ تو انہوں نے کہا بغداد میں ہم نے سنا ہے کہ ایک بندہ اس کا بہت چرچا ہو رہا ہے، بہت معروف ہو رہا ہے، مخلوق کہتی ہے اللہ کا ولی ہے، غوث ہے، جو بات بھی کرو اس کا جواب دیتا ہے۔ ابن سیکا نے کہا ہم تینوں چلتے اس سے سوال کرتے ہیں، تو دوسرا عبداللہ بن علی اس نے کہا میں یہ سوال کروں گا، ابن سیکا نے کہا میں یہ کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ابھی بچے تھے، کہا ساتھیو آپ سوال کر لیں، جو اللہ کا ولی ہے اس سے بحث نہیں کرتے، اس سے سوال نہیں کرتے، میں تو اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس سے کچھ فیض لینے کے لیے جاتا ہوں۔ تو جب یہ تینوں وہاں پہنچے تو وہ اللہ کے ولی کی شان تھی، جب وہ کسی کے دل میں ایسے باتیں ہوتی تو وہ اپنے طریقے سے ان کو جوابات عطا فرماتے۔ جب یہ تینوں حضرات پہنچے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں جب ہم گئے تو وہ غائب ہو گئے اللہ کے ولی، اور بھی بندے بیٹھے تھے۔ کافی دیر کے بعد
واپس آئے تو سب سے پہلے کہا ابن سیکا تیرا یہ سوال ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً کہا عبداللہ بن علی تیرا یہ سوال ہے، اور اسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو کہا، فرمایا بیٹے آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، آپ زیارت کے لیے اور فیض لینے کے لیے آئے تھے، تو میں اللہ نے جو مجھے، یہاں ایک حدیث بھی ہے کتنا پیاری ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کا محبوب فرماتے ہیں جو اللہ والے ہیں اللہ نے ان کو اتنا زیادہ نور عطا فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اس لیے تو اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے، آ کر ان کو کہا ابن سیکا تیرا یہ سوال ہے، تو بڑا مغرور ہے، تیرا انجام جو ہے نا تیرا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، ایک دن آئے گا۔ حجر اسقلانی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ اس کا ایسا برا انجام ہوا کہ اس نے ایک بادشاہ کی لڑکی سے اس کا عقد ہوا، اس کو ایسی بیماری ہوئی، اس کو اٹھا کر انہیں باہر پھینک دیا، تو پھر اس کی بیماری کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایک بندے نے پوچھا تو وہی امام ابن سیکا جو پورے علماء بغداد کے اور دور دراز کے تم سے کوئی سامنے سوال نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا تو بہت بڑا مفتی تھا، بڑا شیخ تھا، بڑا قاری حافظ تھا، تیرا بڑا نام تھا۔ اس نے کہا پہلے تھا، اب مجھ سے کچھ یاد نہیں ہے، صرف پورے قرآن سے ایک آیا یاد ہے، 14ویں پارے کی پہلی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ فلاں چیز حاصل ہو جائے فلاں، اب اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ اور دوسرا جو عبداللہ تھا اس کا بھی برا نام ہوا، تو شیخ نے کیا فرمایا خوب، اس بزرگ نے جو غوث تھا بغداد کا، کہا ایک وقت میں وہ دیکھ رہا ہوں، اے شیخ عبد القادر جیلانی ایک وقت آئے گا قادمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، اور تو فرمائے گا جتنا لوگ اولیاء ہیں وہ اپنی گردنیں نیچے کریں، ان کے قدموں پر میرا قدم ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو وہ آپ کو اللہ پاک شان دے گا، میں وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جس طرح اس ولی کی دعا ہوئی اسی طرح وہ ظاہر ہوا۔ تو حضور کے غلاموں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے؟ تو حضور کے غلاموں، کلمہ پڑھنا اور پھر احکام اللہ کے نہ ماننا، کلمے کی لاج نہ رکھنا، تو کلمہ تو پڑھ لیا اور اللہ کو صحیح معنی نہ مانا کلمے کو، تو قرآن میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو جو کچھ بندہ چاہتا ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں الا رب العالمین، اللہ فرماتا ہے جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو دوسری آیا بھی ہے وہاں بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جن کے دل ٹیڑے ہو گئے ان کا انجام جہان میں خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے غلاموں، آخر میں اس کا تو ابن ساکا کا تو نہ ایمان بچا، نہ اس کا اس ولی کی بے ادبی کی وجہ سے نہ ایمان بچا، نہ قرآن، تو کچھ بھی نہ بچا، یہ مردود ہو گیا۔ اور دوسرا بھی جو ہے اس کا بھی عزت شان اس کی بھی ختم ہو گئی عبداللہ بن علی کی۔ اور یہ وقت یہ نہ سمجھیں کہ کسی عام بندے پر آ جاتے ہیں، یہ اللہ کے امتحان جو ہوتے ہیں، حضور یہ اولیاء اللہ کو بھی اللہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے، اور تمام مومن جو ہے ان کو بھی آزماتا ہے۔ ایک وقت آیا تھا جب مدائن میں 25 سال وہاں رہے، 2 سال علوم تصوف مروجہ علوم حاصل کر رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں مجھے بہت پیاس لگی، تو مدائن میں فرمایا
ایک وادی میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بدلی نمودار ہو گئی ہے، اس سے بہت بارش شروع ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں وہ وادی، وہ جگہ پانی سے پر ہو گئی۔ جب میں نے پی لیا تو اس سے آواز آئی، اس بدلی سے، وہ بادل جو آیا اس بدلی سے یہ آواز آئی کہ تو جو ہے نا بہت بڑا ولی ہے اور تجھ پر اللہ راضی ہو گیا ہے، تیری بڑی شان ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ تو شیطان کی ہے۔ جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو آواز آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس سے پھر آواز آنے لگی کہ آپ کے وہ بدلی تو نظر نہ آئی تو آواز آنے لگ گئی کہ بات یہ ہے کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا دیا۔ تو آپ نے کہا میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ تو اس طرح اور بھی ایک آپ کا جو ہے نا حوالہ ملتا ہے کتابوں میں، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لمکانی کا، جب آپ عبادت فرما رہے تھے تو پورا کمرہ یا جس جگہ آپ عبادت فرما رہے تھے پوری مسجد نور علی نور ہو گئی۔ تو اس سے آواز آئی کہ اے شیخ، اللہ تیرا تجھ پر راضی ہو گیا ہے، تو نے اتنا عبادت کی ہے، اللہ تیرے قریب ہو گیا ہے، یہ نور اس کا ہے۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری عبادت کیا، مجھ سے زیادہ اور اولیاء بھی عبادت، الاولیاء اللہ بھی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، انبیاء بھی کرتے تھے، اللہ کے محبوب نے بھی عبادت کی۔ تو اس طرح کا معاملہ، یہ نور ان کے سامنے جمع ہو کر نہیں آیا تو یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ اب جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ روشنی بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس وقت آواز آئی دوسری کہ تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ تو وہاں بھی آپ نے جو ہے نا اللہ کے سامنے عاجزی کہا کہ میرے علم نے اور میری روحانیت، میری شان نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو حضور کے غلاموں، حضور کی شان بہت بلند ہے، تو یہ حضور کی آل ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا، آدمی پوری زندگی جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے، تو پھر تو وہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔